إله إلا الله محمد رسول الله أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، خوبصورت نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو گویا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اور اس کی پہچان اس کے ناموں کے ساتھ ہی حاصل ہوگی، اور صرف پہچانے ہی نہیں بلکہ ان ناموں کے ساتھ اس کو پکاریں بھی. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، زندگی میں طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس موقع پر ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اسی کی طرف جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس کو جاننے والے ہوں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، تاکہ ہم زندگی کی مشکلات میں، زندگی کے مسائل میں اس سے مدد حاصل کر سکیں، اور ہماری یہ زندگی بھی خوبصورت ہو اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الغفار ہے. الغفار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشش فرمانے والا. غفر عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو، یعنی وہ رب، وہ ہستی، وہ الغفار اور الغفور وہ ہے جو بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ان کی غلطیوں کو چھپا دیتا ہے. کتنا مہربان ہے وہ رب جس کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری غلطیوں کو چھپا دیتا ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا. اور اسی طرح قیامت کے دن اہل ایمان کو وہ پھر ایک بار چھپا دے گا، ان کا حساب بھی لے گا تو چھپا کر لے گا، جبکہ نا ایمان لانے والوں کا حساب پوری دنیا کے سامنے لے گا اور ان کو رسوا کرے گا. تو آئیے آج ہم اس کے نام الغفار پر غور کرتے ہیں. بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا، کثرت سے بخشنے والا، دن رات بخشنے والا. اور وہ رب کیسا ہوگا کہ جو اتنا بڑا ہے کہ جس کو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے. ساری زمین بھر کے لوگ بھی اگر دن رات خطائیں کریں تو بھی اس کے حضور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اپنے فضل اور مہربانی کے ساتھ بندوں کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرتا چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور بندوں کو مغفرت کی طرف بلاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک کھوپڑی دیکھی. اس کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ خوف سا پیدا ہوا تو وہ اپنے رب سے باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے رب، تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں بڑا ہی کمزور ہوں، تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا
تو غیبی آواز آئی، اسے کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالی بار بار بخشنے والا ہے، اے بندے جا تجھے میں نے بخش دیا۔ اللہ رب العزت اپنے گناہوں کے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی کثرت سے معاف کرتا ہے۔ اور الغفار کا معنی بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، کثیر تعداد میں جو گناہ ہیں ان کو معاف کرنے والا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف یہ کہ انسان کے ظاہری گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کر رکھا ہے، بلکہ بندے کے دل کے اندر اٹھنے والے جو وسوسے آتے ہیں اور جو خیالات آتے ہیں جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور جن کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں ایسے خیالات ڈالتا ہے، جیسے صحابہ نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایسی کوئی بات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان اس بات کو زبان پر نہیں لاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ باتیں، یہ راز صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، اور وہی جانتا ہے اور وہی ان کو ڈھانپتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ایک وسوسے پر اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی انسان باقی نہ بچے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر روز گناہوں کی بخشش کا باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں اور بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہر رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے، بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ گویا اللہ تعالیٰ بندوں کو خود پکارتا ہے کہ اے بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ آئیں اور مجھ سے معافی مانگ لیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہر رات ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک کبھی کوئی خاص وقت تھا یا چانس تھا کہ جس نے گنوا دیا تو اس سے وہ چانس چلا گیا، یہ ہر روز کی بات ہے۔ اور پھر وقت بھی بتا دیا گیا کہ آخری تہائی حصہ رات کا 1/3 آف دا نائٹ جب باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ بندے اپنے بوجھ اتار ڈالیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عموماً گناہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں، انسان کو پریشان رکھتے ہیں، اور گلٹ انسان کو بعض اوقات اندر اندر ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بندے گناہ کرنے کے بعد اپنے اوپر مزید ظلم کرتے رہیں اور پریشانی کی حالت میں زندگی بسر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ان بوجھوں سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے اور وہی سب سے زیادہ ہمیں جانتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری قوت اور ہماری استطاعت کیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے اس دنیا میں بھی رہ کر زندگی صحیح طور پر بسر نہیں کر سکتے اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو حساب کتاب کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بندے کا ایک نیک کام اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا دی۔ یہ ہے ہمارا رب الغفار۔ جب بندہ بندوں پر مہربانی کرتا ہے، بندہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، انسان دوسروں کی خطائیں معاف کرتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے اور وہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت پڑھے کہ اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کے دل پر جب بھی کسی غلطی کا بوجھ ہو، کسی گناہ کا احساس ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور واپس پلٹنے میں دیر نہ کرے۔ پھر بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت اور شفقت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو وہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی کیا دنیا میں کوئی اور ایسا ہے کہ جو کسی کی غلطی پر اس کو جزا دینے والا ہو سوائے رب رحیم کے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اچھے عمل کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ بھی نیکی لکھ لیا جاتا ہے۔ کس قدر ہے مہربان رب۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ بندے اگر زندگی کے آخری حصے تک گناہ کرتے رہیں لیکن سچے دل سے پلٹ آئے تو اس کے نزدیک کچھ مشکل نہیں کہ ساری زندگی کی غلطیوں اور خطاؤں کو وہ انسان کے لیے نیکیوں میں بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ زیادہ گناہ کرتے۔ صحابہ نے کہا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یہ ہے ہمارا مہربان رب۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جو اس کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک منادی اس حال میں آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو، یعنی اس مجلس سے اٹھے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ پھر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہم بندوں میں دیکھتے ہیں کہ جنرس سے جنرس انسان، بڑے سے بڑے دل والا انسان، بعض اوقات اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کسی کی بات کو اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ اس کو معافی نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو، اور یہ پلٹنا باقاعدہ توبہ کے الفاظ کے ساتھ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کے ذریعے بھی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس خوشی میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باعمل لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بخشش کا وعدہ ہے۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے رستے پر چلے۔ یعنی انسان کو جب احساس ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ pلٹ آئے اور پھر اچھے کام شروع کر دے۔ تو اچھے کاموں کا شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور پھر ان نیک کاموں کو ہی اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود بنا لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنے مہربان ہیں، اتنی بخشش فرمانے والے ہیں، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سے بخشش مانگتے رہیں اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، ان گناہوں کی بھی جو ہمیں یاد ہیں اور ان گناہوں کی بھی جو ہمیں یاد بھی نہیں رہے۔ ہمارے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں کہ وہ کیا تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات دن بھر انسان کئی غلطیاں ایسی کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے،
کبھی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اور کبھی بھول کر، یعنی معلوم بھی ہوتا ہے اور پھر بھی انسان بھول جاتا ہے. پھر اسی طرح انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اس بخشش سے یہ مطلب نہ لے کہ انسان جان بوجھ کر غلطیاں کرنا شروع کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل آخری عمل ہو اور ہمیں توبہ کا موقع ملے بھی یا نہ ملے، اور اس گناہ کے بعد جو ہم کر رہے ہیں نیکی کا وقت آئے بھی یا نہ آئے. تو اس لیے غلطی ہو جانا تو ہیومن، انسانی کمزوری ہے، لیکن اس غلطی کے بعد اپنی اصلاح کر لینا اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، یہ دراصل ہم سے مطلوب ہے. اس لیے ہمیں مختلف طرح کے نیک کام کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ کام جن کی وجہ سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے. مثلا نماز کے بعد کی تسبیحات. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور فوراً ہی اٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار اللہ اکبر کہے، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. اگر غور کیا جائے تو اس سارے عمل میں 1-1.5 منٹ سے 2 منٹ تک وقت لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کس قدر زیادہ ہے. اور ہم میں سے کون ہے جو ہر 2 نمازوں کے بیچ میں گناہ نہ کرتا ہو؟ تو عقل مند انسان وہی ہے کہ جو غلطی کرنے کے ساتھ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل بھی کرے. پھر اسی طرح دن میں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. پھر بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، یا بندہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتا ہے، یا ناراضگی کا کوئی لفظ منہ سے نکلنے لگتا ہے. تو اس پر بھی انسان کو خاص طور پر شعوری طور پر بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. تو اس لیے بیماری بھی مومن کے حق میں ایک رحمت ہوتی ہے. پھر اسی طرح انسان زندگی کے دنیا کے جو عام روزمرہ کے کام کاج کرتا ہے ان میں بھی اگر اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو یہ چیز بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. مثال کے طور پر لباس پہننے کے بعد کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لباس پہن کر یوں کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، کہ اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، مجھے رزق دیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں. تو جو شخص لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر روز ہم لباس پہنتے ہیں، تو لباس پہننا تو ایک دنیا کا کام ہے، لیکن اس وقت بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اس پر اس کی بخشش کا وعدہ ہے. پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا. کھانا ہم اپنے بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی طاقت اور قوت شامل نہیں. تو اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا یا کسی غار میں جا کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اصل جہاد یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اپنے رب کو نہ بھولے، اور یہی محبت کا اظہار ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرتا رہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کی یاد آتی ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تمام اذکار، یہ اوراد ہمارے معمولات میں شامل ہو جانے چاہیے تاکہ ہم یہ زندگی گزارے ایک مومن کی حیثیت میں اور رب سے ملاقات کریں ایمان کی حالت میں، تاکہ وہ ہمیں دیکھے اور ہم سے خوش ہو جائے. تو بندے کے لیے لازم ہے
کہ جب وہ اپنے رب کو پہچان لے کہ اس کا رب بخشش فرمانے والا ہے تو پھر وہ بخشش مانگنے میں دیر نہ کرے. قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت بخشش کی دعائیں مانگتے تھے. یہ اہل ایمان کی پہچان ہے کہ خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور پھر جو کثرت سے استغفار کرے اس کے لیے خوشخبری بھی دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے. تو اس لیے انسان کو جب بھی موقع ملے، جب بھی وہ خاموش ہو، تنہائی میں ہو، اپنے رب کو یاد کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. پھر اسی طرح زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں انسان اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگے، کیونکہ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہم کوئی غلطی نہ کرنے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرتبہ وہ شمار کرتے تھے. یعنی آپ بلند آواز سے بھی استغفار پڑھا کرتے تھے، اسی لیے صحابہ جو ہیں وہ ان کو گن بھی لیتے تھے کہ کتنی بار آپ توبہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی ساری زندگی صرف نیک کاموں میں گزری. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اتنی بار استغفار کرتے تھے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب انسان ہیں اور ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں اور کبھی بندوں کے حق میں. اس لیے ہمیں بھی اپنی عادت میں بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنا شامل کر لینا چاہیے، یعنی استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور انسان جتنی بار بھی غلطی کرے، کبھی شیطان اس کو یہ خیال نہ ڈالے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہاری معافی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اب معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اور پتہ نہیں تمہاری تو دعا قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، اور تمہیں تو معاف بھی کیا جائے گا یا نہیں، اس لیے معافی مانگنے کا فائدہ نہیں. اور پھر یہ کہ تم نے غلطی کرنے سے تو باز آنا نہیں، تو بہتر ہے پھر غلطیاں ہی کرتے چلے جاؤ اور معافی نہ مانگو، کیونکہ تمہاری توبہ تو جھوٹی توبہ ہے. ایسی کسی بات کو بھی انسان کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، نہ اس پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اگر ایک گناہ 1000 بار بھی ہو جائے تو بھی اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف پلٹے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے. پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھا. پھر اس نے کہا، رب اغفر لی ذنبی، اللہ تو میرا گناہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اور پھر وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. اور پھر اسی طرح کئی بار اس بندے نے کیا. امام نووی اس بارے میں کہتے ہیں، اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے، کہ اگر کوئی بندہ دن میں 1000 بار غلطی کر کے 1000 بار بھی یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر انسان نہ صرف یہ کہ اپنے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگے، بلکہ آئندہ کی غلطیوں کے بارے میں بھی فکر مند رہے، کیونکہ انسان کو اپنے اچھے خاتمے کی طرف فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اس کو فکر مند ہونا چاہیے. کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت کا باعث بھی بنتے ہیں اگر وہ ان پر توبہ نہیں کرتا. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو مستقبل میں ملوث ہونے کا خوف اور اندیشہ ہوتا ہے. تو انسان جب
معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو صرف ماضی کے گناہوں پر نہیں، آئندہ ہونے والے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ، کیونکہ گناہوں کے اپنے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، گناہوں کا شر بھی ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق میں نقصان بھی ہوتا ہے، عمر میں کمی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے گناہ انسان کے لیے نہایت مضر ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے، دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے انسان کو پلٹتے رہنا چاہیے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو دھوتا نہیں یعنی توبہ کر کے تو وہ دھبا زیادہ بڑھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب کسی دل سے نور ختم ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کی طرف آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. انسان جب تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے تو وہ نور بھی پلٹ آتا ہے، اور انسان کا دل پھر سے کھل اٹھتا ہے، پھر وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے نیکی کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ انسان جب غلطی کرے تو وہ اس غلطی پہ اڑ نہ جائے. یہ کہنا کہ I was wrong واقعی مشکل ہے کہ میری غلطی ہے، میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں. لیکن جب انسان اس کا اقرار کر لیتا ہے، مشکل کے باوجود جب ایک دفعہ کہہ ڈالتا ہے اور سچے دل سے کہہ دیتا ہے، تو پھر بڑی بڑی مشکلات سے بھی اس کے لیے راہ نجات نکل آتی ہے. جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گیا اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی ہے، سبحانک، تو پاک ہے، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میری غلطی ہے. تو آپ دیکھیے کہ حیرت انگیز طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی، اس غم اور اس رنج سے نجات دی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی دنیا کے کسی قید خانے اور جیل میں ہونا بھی ایک بہت بڑی آفت کی بات ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اس قید خانے کا تو کوئی دروازہ بھی کھولنے والا نہیں سوائے اللہ کے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے باہر نکالا اور مچھلی نے کنارے پر آ کر سمندر کے ان کو اگل ڈالا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم باقی مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں. یعنی جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں پھنس چکا ہو، دنیا میں اس کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں فرما دے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی فرمائے. ورنہ اگر انسان ضد کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اس کے یہ گناہ اس کے لیے دونوں جہانوں میں نہایت مضر ثابت ہوں گے. پھر توبہ استغفار کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان سارے گناہوں پہ توبہ کرے. یہ نہیں کہ کچھ گناہوں کے ساتھ وہ لذت لینے کے لیے چمٹا رہے اور ان کو نہ چھوڑے اور کہے کہ یہ تو بس میری ویکنس ہے، یا یہ تو میری کمزوری ہے، یہ تو میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. نہیں، جو بھی کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس کو چھوڑنے میں دیر نہ کرے اور پکا ارادہ کر لے کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. بری سے بری عادت بھی انسان چھوڑ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ توبہ صرف اللہ کے ڈر سے ہونی چاہیے، بندوں کے ڈر سے نہیں، یا کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. مثلاً اگر کوئی شخص کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہے اور وہ اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہے کہ جہاں وہ جاب کر رہا ہے وہاں اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں، تو یہ گناہ سے توبہ نہیں ہوگی، بلکہ صرف کسی دنیاوی فائدے کی خاطر وہ ایسا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے ایسی توبہ منظور نہیں ہے. توبہ وہی ہے جو انسان اللہ کے ڈر سے کرتا ہے اور اللہ کو منانے کے لیے خالص اور آنےسٹی کے ساتھ توبہ کر رہا ہوتا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جب استغفار کرے تو سچے دل سے کرے، یعنی صرف زبانی کلامی یا اوپر سے، یہ صرف ایک عادت کے طور پر نہیں، بلکہ اس کے دل میں یہ احساس بھی ہو کہ وہ انسان خطا کار ہے. بعض اوقات ہم دوسروں کے سامنے تو اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن دل سے اپنی غلطی کو نہیں مانتے.
تو جو شخص اپنی غلطیوں کا دل سے اعتراف کرتا ہے فاعترفت بذنبی کہہ کر، جیسے سید الاستغفار میں آتا ہے، تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے. اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعتراف کے ساتھ گناہوں پر نہ اڑا جائے، کہ انسان ڈھیٹ نہ بن جائے، بلکہ جو بھی غلطی ہو اس کو مان لے. شیطان کا قصور کیا تھا؟ وہ بھی بہت عبادت گزار تھا ابلیس، لیکن اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ اپنے گناہ پر اڑ گیا تھا. اہل ایمان والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. تو توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، گناہ پر اصرار نہ کرے، اور پھر فوراً پلٹے، دیر نہ کرے، اور پھر نڈر نہ ہو، جان بوجھ کر غلطی نہ کرے اور بار بار نہ کرے. اگرچہ اللہ تعالیٰ 1000 بار بھی کوئی انسان غلطی کرے تو بھی اس کو معاف کر دیں گے اگر وہ سچے دل سے شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. اور آخری چیز یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو، کیونکہ بندوں کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو دوسرے بندوں کو معاف کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ارحموا ترحموا، تم دوسروں پہ رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، دوسروں کو معاف کر دو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس لیے دن میں کئی بار یا غفار کہہ کے بھی اس کو پکارا کرے کہ اے غفار تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.